نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ خرچ کی مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو 7 گنا 700 ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ بھی اللہ دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کر کے جتلانا جو ہے وہ اپنے صدقے کو یا خیرات کو وہ ضائع کرنا ہے، اس کو تکلیف دینا یا کوئی بات کہہ دینا، اس کو ایذا پہنچانا، یہ منع ہے۔ آج ان لوگوں کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک تو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، دوسری وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ میرا یہ کام اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ ایک اللہ کی رضا، دوسرے اپنے دل کو تسلی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ فرمایا اس کی مثال کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا، ایسے باغ کی ہے جو کہ نہر کے قریب اونچی جگہ پہ واقع ہو، ایسا باغ ہو، اور فرمایا کہ اس کو جب پانی ملتا ہے فآتت اکلها ضعفین، تو وہ ڈبل اس سے آمدن ہوتی ہے، ڈبل پیداوار۔ اچھی زرخیز زمین ہو، پانی قریب ہو، باغ لگا ہو، تو اس محنت کا کیا ہوتا ہے جی؟ ڈبل آمدنی ہوتی ہے، ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس شخص کی مثال ہے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، تو اس باغ کی مثال کی طرح ہے جس کے پاس پانی ہو، زرخیز زمین ہو، اور اس میں بندہ محنت کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فآتت اکلها ضعفین، ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر اس پہ بارش نہیں بھی ہوتی ہے، یا تو تیز بارش ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، یا اگر بارش نہیں ہوتی ہے کوئی پھوار بھی پڑ جاتی ہے، کوئی شبنم بھی وہاں پڑ جاتی ہے، تو اس سے بھی وہ فصل اگ جاتی ہے۔ زیادہ پانی نہ بھی ملے، تھوڑا پانی ملے، یا صرف رات کو شبنم برستی ہے اس کو ملے، فرمایا اس سے بھی اس کو کیا ہوتا ہے جی؟ اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ جی، تو یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی رضا، تو ان کو قیامت میں کیا ہوگا جی؟ ڈبل اجر ملے گا۔ اگر وہ تھوڑا، ایک تو ہے نا بارش کی مثال، بارش جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ جو خرچ ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، سخی کوئی ہوتا ہے، تو جو زیادہ سخی ہے اس کی مثال بارش کی ہے، اور جو تھوڑا سخی ہے اس کی مثال شبنم کی ہے۔ تو بارش والے بھی ہیں اور شبنم والے بھی ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کی رضا ہوگی اس کو ڈبل وآتت اکلها ضعفین، ڈبل اجر اس کو ملے گا۔ تو ساری تیاری کس کی ہے جی؟ آخرت کی ہے۔ روزہ بھی عبادت، نماز بھی عبادت، اور مالی عبادت، مال کو خرچ کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ہو صحیح۔ ایک تو مال پاک ہو، صاف مال ہو، حرام نہ ہو۔ حرام اگر آپ کروڑوں کا بھی خرچ کریں گے نا، اس کا بالکل ثواب نہیں ملتا، وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ایک بالٹی میں دودھ بھرا ہوا ہے،
اور اس کے اندر آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو بھری ہوئی بالٹی ختم، خراب۔ تو حرام مال اللہ قبول، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، گندی چیزوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو مال بھی وہ قبول کرتا ہے جو کہ پاک صاف ہو، جو حلال طریقے سے کمایا ہو۔ ہاں جی، قبضہ گروپ سے، شراب بیچنے سے اور اس طرح جوئے سے اور اس قسم کا مال اگر وہ خرچ کریں گے تو وہ اپنے طرف سے تو خرچ کرتے ہیں لیکن ثواب اس کا نہیں ملتا۔ تو ایک تو مال پاک ہو اور دوسری بات کیا ہو جی، اللہ کی رضا ہو۔ وہ آخرت پہ ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کچھ لوگ جا رہے تھے کشتی میں، تو لڑکے تھے، ملاح کے ساتھ، وہ ملاح سے پوچھنے لگے چاچا جان آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں پڑھی، میں تو ملاحی کرتا ہوں، کشتی چلاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو آدھی زندگی خراب کر دی۔ دوسرے نے کہا آپ نے بیالوجی پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو، نے کہا آپ کی آدھی زندگی خراب ہو گئی۔ کسی نے کہا اردو پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو کچھ آگے گئے نا تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی، غرق ہونے لگی۔ تو اس ملا نے ان لوگوں سے، لڑکوں سے پوچھا کہ بھئی تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو تیرنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی، تم نے پوری ضائع کر دی۔ اس نے پھر دریا میں چھلانگ لگائی اور تیر کے پار نکل گیا، وہ جو کیمسٹری والے تھے اور اس والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہے جو کہ غلط ہو۔ ہاں جی، اللہ کو اللہ کی رضا پسند ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی پسند ہے، اللہ کے دین کے مطابق باتیں پسند ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں بڑا فن خوان ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، کیمسٹری، بیالوجی، فلاں بڑا سائنسدان ہوں، بڑا ماہر ہوں۔ اللہ کے دربار میں اخلاص چلتا ہے اور اللہ کی رضا چلتی ہے۔ جو اللہ کے رضا کے لیے کام ہو اور جس میں اخلاص ہو وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم کچھ اور سیکھتے جائیں اور آخرت میں جائے تو پھر ہمیں تیرنا نہ آتا ہو۔ تو جنت کا تیرنا کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا، تراویح پڑھنا، نمازیں پڑھنا، نیک عمل کرنا، نیک کمائی کرنا، یہ آخرت میں تیر جائیں گے، تر جائیں گے۔ ہاں جی، وہ کسی نے کہا نا جی اچھے سنگترے بیچتا تھا، سنگترے بیچتا، تو اچھے سنگترے کسی اللہ والے نے سنا تو وہ جذب میں آ گیا۔ تو نے کہا بھی آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے سنتے نہیں ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ، اچھوں کے سنگ بیٹھو گے تو تر جاؤ گے۔ اس نے تو اپنے سنگ ترے بیچنے تھے لیکن انہوں نے اس سے آخرت کے لیے راستہ نکال دیا۔ اچھے سنگ ترے، نے کہا اچھے سنگ، اچھوں کے سنگ بیٹھو گے تو تر جاؤ گے۔ تو قیامت کا ترنا کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے سے ملے گا، صرف باتوں سے نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔